بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 قسط نمبر 4 میں خوش آمدید۔ کعب بن لوائی ابن اسحاق اور ابن الکلبی کے بیان کے مطابق اس کی ماں معاویہ بنت کعب بن الکین بن حسر بن شیع اللہ بن اسد وبرہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قزعہ تھی۔ اس کے دو اور حقیقی بھائی عامر اور سامہ تھے، یہی بنو ناجیہ ہیں۔ اس کا ایک دوسرا علاقہ علاتی بھائی اوف تھا، چونکہ اس کی ماں غطفان کی تھی اس لیے اس نے اپنا نسب انہی سے شامل کیا تھا۔ اس کی ماں کا نام بارہ بنت اوف بن غنم بن عبداللہ بن غطفان تھا۔ بیان کیا گیا ہے کہ لوائی بن غالب کے مرنے کے بعد یہ اپنے لڑکے اوف کو لے کر اپنی قوم میں چلی گئی۔ وہاں سعد بن زبیان بن بغیز نے اس سے شادی کر لی۔ اس نے اوف کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس کی طرف فزارہ بن زبیان نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا۔ ترجمہ: اے لوائی کے بیٹے، میرے پاس آ جا، تیری قوم نے تجھے چھوڑ دیا ہے اور اب کہیں تیرا گھر نہیں ہے۔ کعب کے دو علاتی بھائی اور تھے، ایک خزیمہ، یہی عائزہ قریش ہیں۔ عائزہ اس کی ماں تھی، اس کا نام عائزہ بنت الحمس بن قحافہ ہے جو خشام سے تھی۔ دوسرا سعد ہے، اس کو بنانا کہتے ہیں کیونکہ اس کی ماں کا نام بنانا تھا۔ اب ان میں جو بدوی ہیں وہ بنو شیبان بن سالبہ کے بنو اسد بن حمام میں شامل ہیں اور شہری قریش سے اپنی نسبت کرتے ہیں۔ لوائی بن غالب ہشام کے قول کے مطابق اس کی ماں عاتقہ بنت یخلد بن النضر بن کنانہ ہے۔ رسول اللہ کی امہات میں سب سے پہلی عاتقہ یہ ہے۔ ابن لوائی کے دو حقیقی بھائی اور تھے، ایک کا نام تمیم ہے، یہی تمیم الادرم ہے۔ ادرم اسے کہتے ہیں جس کی ٹھڈی میں نقص ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ادرم وہ ہے جس کی داڑھی ناقص ہو۔ دوسرا بھائی کیس ہے، اب اس کا کوئی جانشین باقی نہیں رہا۔ اس کی اولاد میں آخری شخص خالد بن عبداللہ القصری کے عہد میں مر گیا۔ اس کی میراث کا کوئی مستحق ہمدست نہ ہوا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوائی اور اس کے بھائیوں کی ماں سلمہ بنت عمر بن ربیعہ تھی، اور یہ ربیعہ لہی بن حارثہ بن عمر مریکان بن عامر معصمہ ہے جو خزاعہ تھے۔ غالب بن فہر غالب کی ماں لیلہ بنت الحارث بن تمیم بن سعد بن حزیل بن مدرکہ تھی۔ اس کے اور حقیقی بھائی حارث، محارب، اسد، اوف، جون اور زاب تھے۔ چونکہ محارب اور حارث قریش زواہر تھے اس لیے حارث ابتہا میں داخل ہو گئے تھے۔ فہر بن مالک ہشام بن محمد کے بیان کے مطابق فہر جامع قریش ہے۔ اس کی ماں جندلہ بنت عامر بن الحارث بن مقاص الجرہمی تھی۔ ابن اسحاق کہتا ہے کہ اس کی ماں جندلہ بنت الحارث بن مقاص بن عمر الجہرمی تھی۔ ابو عبیدہ بن مار بن المثنی کہتا ہے کہ اس کی ماں سلمہ بنت ادبن تانجا بن الیاس بن مضر تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی ماں جمیلہ بنت ادوان قبیلہ ازد کے خاندان بارک کی تھی۔ فہر اپنے عہد میں مکہ کا رئیس تھا۔ جب ان کی لڑائی حسان بن عبد کلال بن مسعود الحارث الحمیری سے ہوئی، یہ بھی اہل مکہ کا قائد تھا۔ حسان یمن سے بنو حمیر اور دوسرے یمنی قبائل کی ایک بہت بڑی جمعیت لے کر اس کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا کہ کعبہ کے پتھروں کو مکہ سے یمن لے جائے تاکہ پھر تمام لوگ یمن میں اس کے ہاں حج کرنے آیا کریں۔ یہ حجاز آ کر مقام نخلہ میں فروکش ہوا۔ اس نے مکہ والوں کے مویشیوں پر غارت گری کی اور راستے کو مسدود کر دیا، مگر وہ خوف کی وجہ سے مکہ میں داخل نہیں ہوا۔ قریش قبائل کنانہ، خزیمہ، اسد، ززام اور مضر کے دوسرے خاندان جو ان کے ساتھ تھے، فہر بن مالک اپنے رئیس کی قیادت میں حسان کے مقابلے پر نکلے۔ نہایت شدید جنگ ہوئی، بنو حمیر کو شکست ہوئی۔ ان کے بادشاہ حسان بن عبد کلال کو فہر بن مالک نے گرفتار کر لیا۔ اس جنگ میں جہاں اور لوگ کام آئے،
فہر کا پوتا قیس بن غالب بھی فہر بھی مارا گیا۔ حسان فاتحین کے ہاتھ میں مکہ میں 3 سال تک قید رہا۔ فدیہ دے کر اس نے رہائی حاصل کی اور اپنے وطن کو روانہ ہوا، مگر وہ مکہ اور یمن کے درمیان ہی میں مر گیا۔ مالک بن نضر، اس کی ماں اکرشہ بنت عدوان تھی۔ یہ عدوان ہشام کے قول کے مطابق حارث بن عمر بن قیس بن غیلان ہے۔ ابن اسحاق کہتا ہے کہ اس کی ماں عاتقہ بنت عدوان بن عمر بن قیس بن غیلان ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس عورت کا اصل نام تو عاتقہ تھا، البتہ لقب اشکرا تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کی ماں ہند بنت فہم بن عمر بن قیس بن غیلان ہے۔ مالک کے 2 بھائی اور تھے، ایک یخلد، یہ خاندان بنو عمر بن الحارث بن کنانہ میں داخل ہو گیا اور قریش کے حلقہ سے خارج ہو گیا۔ دوسرے بھائی کا نام السلط تھا، اس کی کوئی اولاد باقی نہیں ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ قریش بن بدر بن یخلد بن الحارث بن یخلد بن النضر بن کنانہ کی وجہ سے ملا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو النضر کے تجارتی قافلے جب آتے تو عرب کہتے کہ قریش کا قافلہ آیا۔ ارباب سحر نے یہ بات کہی ہے کہ یہ قریش بنو النضر کا سفر میں رہنما اور ان کے سامان خورد و نوش کا منتظم ہوتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بدر تھا، اس نے بدر کو کھودوایا ہے اور اس کے نام سے وہ کنواں بدر مشہور ہوا۔ قریش کی وجہ تسمیہ، ابن القلبی کہتا ہے کہ قریش کے معنی نسب کا دیوان ہے۔ یہ نہ کوئی باپ ہے، نہ ماں، نہ مربی، نہ مربیہ۔ دوسرے ارباب سحر کہتے ہیں کہ بنو النضر بن کنانہ کا نام قریش یوں ہوا کہ ایک دن نضر بن کنانہ اپنی قوم کی چوپال میں آیا۔ جو لوگ وہاں تھے ان میں کسی نے دوسرے سے کہا، نظر دیکھو، وہ ایک بڑا زبردست اونٹ معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قریش کا یہ نام ایک بحری جانور کے نام پر رکھا گیا ہے جسے کرش کہتے ہیں، اور جو تمام دوسرے بحری جانداروں کو کھا لیتا ہے، اور چونکہ وہ بحری جانوروں میں سب سے زیادہ قوی اور طاقتور ہے، اس لیے بنو النضر بن کنانہ کو اس سے مشابہت دی گئی۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ نضر بن کنانہ لوگوں کے حالات کی تفتیش کر کے اپنے مال سے ان کی حاجت براری کرتا تھا، اور قریش کے معنی ان کے بیان کے مطابق تفتیش کے ہیں، اور اس کے بیٹے بھی حاجیوں کے حالات کی تفتیش کر کے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی حاجت براری کرتے تھے، ان کا یہ لقب ہوا۔ انہوں نے قریش کے معنی جو تفتیش کے لیے ہیں ان پر وہ کسی شاعر کا یہ شعر شہادت میں پیش کرتے ہیں۔ ترجمہ: اے شخص جو ہمیں عمر کے ہاں دریافت کر رہا ہے، کچھ ہماری محبوباؤں کی بھی خبر ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نضر بن کنانہ کا نام ہی قریش تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب تک قصائی بن کلاب نے تمام بنو نضر بن کنانہ کو ایک جا جمع نہیں کر دیا، یہ بدستور بنو نضر ہی کہلاتے رہے۔ جب سب جمع ہو گئے تو اب ان کو اس لیے قریش کہا جانے لگا، تجمع ہی تکرش ہے۔ اس بنا پر عرب کہنے لگے تکرش بنو النضر، یعنی تمام بنو نضر جمع ہو گئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنو نضر کو قریش کے لیے قریش اس لیے کہا گیا کہ اب انہوں نے غارت گری چھوڑ دی۔ ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان نے محمد بن جبیر بن موتم سے دریافت کیا کہ قریش کا یہ نام قریش کس وقت ہوا؟ اس نے کہا کہ جب انتشار کے بعد قریش حرم میں جمع ہوئے، اور یہ اجتماع تکرش ہے۔ عبد الملک نے کہا، میں نے یہ بات نہیں سنی، مجھے تو یہ معلوم ہے کہ قصائی کو کرشی پکارا جاتا تھا، اور اس سے پہلے قریش کا یہ نام نہیں تھا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ جب قصائی نے حرم آ کر اس نے اپنا قبضہ اور تسلط قائم کیا اور بہت سے مفید اور نیک کام کیے، اسے کرشی کہنے لگے۔ سب سے پہلے اسی کا یہ نام ہوا۔ ابو بکر بن عبداللہ بن ابی جہم سے مروی ہے کہ نضر بن کنانہ کو کرشی کہتے تھے۔ محمد بن عمر کہتا ہے کہ جب قصائی نے مزدلفہ میں وقوف کیا، اس نے وہاں آگ کے علاؤ روشن کیے تاکہ جو لوگ عرفہ سے چلیں وہ اسے دیکھ لیں۔ چنانچہ ایام جاہلیت میں عرفہ والی رات میں یہ آگ برابر جلائی گئی۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں بھی یہ آگ روشن کی جاتی تھی۔ محمد بن عمر کہتا ہے کہ آج تک یہ روشن کی جاتی ہے۔ نضر بن کنانہ، اس کا اصل نام قیس ہے۔ اس کی ماں برہ بنت مر بن اوبن تانجا ہے۔
اس کے دوسری حقیقی بھائی نذیر، مالک، ملکان، عامر، حارث، عمر، سعد، عوف، غنم، مخرمہ، جرول، غزوان اور حدال تھے۔ اس کا الاتی بھائی عبد منات تھا۔ اس کی ماں فیک تھی۔ فک بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہی زفرا بنت حنی بن جلی بن عمر بن الحاف بن قضاء ہے۔ عبد منات کا اخیافی بھائی علی بن مسعود بن مازان الغستانی تھا۔ عبد منات نے ہند بنت بکر بن وائل سے شادی کی، اس سے اس کا لڑکا پیدا ہوا۔ عبد منات کے مرنے کے بعد اس کے اخیافی بھائی علی بن مسعود نے شادی کر لی اور اس کے بطن سے اس کا بھی لڑکا ہوا۔ علی نے اپنے بھتیجوں کی بھی پرورش کی، اس وجہ سے وہ اس کی طرف منسوب ہوئے اور عبد منات کے بیٹے بنو علی کہلائے۔ اس کے بعد مالک بن کنانہ نے علی بن مسعود کو اچانک قتل کر دیا اور اسد بن خزیمہ نے اس کی دیت ادا کی۔ کنانہ بن خزیمہ، اس کی ماں عوانہ بنت سعد بن قیس بن اعلان تھی۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کی ماں ہند بنت عمر بن قیس تھی۔ اس کے الاتی بھائی اور اسد اور اسدہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی ابو جزام ہے اور تیسرے بھائی ہونی تھا۔ اس کی ماں برا بنت مر بن اوبن تانجا تھی۔ یہی نظر بن کنانہ کی ماں ہے جس نے اپنے باپ کے بعد اس سے شادی کی تھی۔ خزیمہ بن مدرکہ، اس کی ماں سلمہ بنت اسلم بن الحاف بن قضاء تھی۔ اس کا حقیقی بھائی حزیل تھا اور اس کا اخیافی بھائی تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاء تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خزیمہ اور حزیل کی ماں سلمہ بنت اسد بن ربیعہ تھی۔ مدرکہ بن الیاس، اس کا اصل نام عمر ہے۔ اس کی ماں خندف، اس کا اصل نام لیلہ بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاء ہے اور لیلہ کی ماں زریعہ بنت ربیعہ بن نزار تھی۔ بیان کیا گیا ہے کہ چراگاہ زریعہ اس کے نام سے مشہور ہے۔ مدرکہ کے دوسرے حقیقی بھائی عامر اور عمیر تھے۔ عامر تانجا اور عمیر کمعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی ابو خزاعہ ہے۔ ابن اسحاق کہتا ہے کہ بنو الیاس کی ماں خندف یمن کی رہنے والی تھی۔ اس کے بیٹے بجائے باپ کے اسی کے نام سے منسوب ہوئے اور بنو خندف کہلائے گئے اور مدرکہ کا اصل نام عامر ہے اور تانجا کا نام عمر تھا۔ مدرکہ اور تانجا نام ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں اپنے باپ کے اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے پھندے سے ایک شکار پکڑا اور دونوں بیٹھ کر اسے پکانے لگے۔ اس اسنا میں کوئی جانور ان پر دوڑا جس سے وہ بدک کر بھاگے۔ عامر نے عمر سے کہا اونٹ لانے جاتے ہو یا بیٹھے شکار پکاؤ گے؟ عمر نے کہا تو شکار پکاتا ہوں۔ عامر اونٹ لینے چلا گیا اور ان کو آیا۔ جب شام کو دونوں باپ کے پاس آئے تو انہوں نے آج کا قصہ بیان کیا۔ اس نے عامر سے کہا یہ مدرکہ ہے اور عمر سے کہا کہ تو تانجا ہے۔ مدرکہ کی وجہ تسمیہ، ہشام بن محمد سے روایت ہے کہ الیاس اپنی ٹریکٹر میں اونٹ چرانے گیا تھا، وہاں اس کے اونٹ خرگوش سے بدک کر بھاگے۔ عمر جا کر ان کو پکڑ لایا، اس لیے اس کا نام مدرکہ ہوا، اور عامر نے خرگوش کو پکڑ کر پکایا، اس لیے اس کا نام تانجا ہوا۔ مگر عمیر کا کاہلی سے خیمہ میں بیٹھا رہا، باہر نہیں آیا، اس لیے اس کا نام کمعہ ہوا۔ ان کی ماں ایک خاص ادا سے چلتی ہوئی باہر آئی۔ الیاس نے کہا اس چال سے کہاں چلی؟ اس وجہ سے اس کا نام خندف ہو گیا، جس کے معنی ایک خاص قسم کی رفتار کے ہیں۔ اپنے نسب کے اظہار میں قصائی بن کلاب نے یہ مصرع کہا ہے۔ ترجمہ: میری ماں خندف اور میرا باپ الیاس ہے۔ الیاس نے اپنے بیٹے عمر سے کہا تو نے جو چیز طلب کی اسے پا لیا، اس لیے مدرکہ نام ہوا۔ عامر نے کہا اور تو نے جو پکایا اسے اچھی طرح بھون بھلس لیا، اس لیے اس کا نام تانجا ہوا۔ اور عمیر سے کہا تو نے برا کیا اور نکما بن گیا، اس لیے اس کا نام کمعہ ہوا۔ الیاس بن مزر، اس کی ماں رباب بنت حیدر بن معد ہے، اس کا حقیقی بھائی ناس ہے اور یہی اعلان ہے۔ اسے اعلان اس لیے کہنے لگے کہ لوگ اس کی سخاوت اور فیاضی پر اسے ملامت کرتے تھے اور کہتے تھے اے اعلان تم فقیر ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کا یہی نام مشہور ہو گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے باپ کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کا نام اعلان تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ اعلان نام پہاڑ میں پیدا ہوا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے مزر کے غلام اعلان نام نے پرورش کیا تھا۔ مزر بن نزار،
اس کی ماں سودا بنت عق تھی، اس کا ایک حقیقی بھائی ایاد تھا اور دو اولاتی بھائی ربیہ اور انمار تھے۔ ان کی ماں جدالہ بنت والان بن حوشم بن جلبہ بن عامر بن جرہم تھی۔ جب نزار بن معد کا وقت آخر ہوا، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور اپنے مال کو ان میں تقسیم کر دیا۔ اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ خیمہ جو سرخ چمڑے کا تھا اور اس طرح کا دوسرا میرا مال یہ مضر کا ہے، اس وجہ سے مضر کا نام مضر الحمراء ہوا، اور یہ میرا سیاہ شامیانہ اور اس کا رنگ کا میرا دوسرا مال یہ ربیہ کا ہے، چونکہ اسے سیاہ گھوڑا ملا اس لیے اس کا نام ربیعۃ الفرس ہوا، اور یہ خادم اور اس کے مشابہ میرا جو مال ہے وہ ایاد کا ہے۔ یہ بھورے رنگ کا تھا، چنانچہ ایاد نے ابلک جانور اور کھر گھسی بھیڑ بکریاں لے لیں۔ پھر اس نے کہا یہ درہم کی تھیلی اور ایوان انمار کا ہے، اگر اس تقسیم کو عمل پذیر کرنے میں تم کو کوئی دقت پیش آئے اور تمہارے درمیان اختلاف رونما ہو تو تم اس کے تصفیہ کے لیے افعی الجرہمی کے پاس جانا، وہ تصفیہ کر دے گا۔ آل نزار اور گم شدہ اونٹ، ان میں اس بارے میں اختلاف رائے ہوا اور وفائی کے پاس جانے کے لیے چلے۔ اثناء راہ میں مضر نے کہیں خشک گھاس چری ہوئی دیکھی، اسے دیکھ کر اس نے کہا جس اونٹ نے اسے چرا ہے وہ کانا ہے؟ ربیہ نے کہا وہ بھینگا ہے۔ ایاد نے کہا اسے دم نہیں ہے۔ انمار نے کہا وہ بگوڑا ہے۔ اس مکان سے تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ ان کو ایک شخص ملا جسے اس کا اونٹ چھوڑ بھاگا تھا۔ اس نے ان سے پوچھا تم نے میرا اونٹ دیکھا ہے؟ مضر نے کہا وہ کانا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ ربیہ نے کہا وہ بھینگا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ ایاد نے کہا کہ اس کی دم ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ انمار نے کہا وہ بھگوڑا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ بے شک میرے اونٹ میں یہ تمام باتیں موجود ہیں، تو مجھے بتاؤ۔ انہوں نے قسم کھائی کہ ہم نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ اسے اس شخص نے نہ مانا اور ان کے پیچھے پڑ گیا۔ کہنے لگا تم نے میرے اونٹ کا پورا پتہ دیا ہے، میں کیوں کر اس بات کو سچ مانوں کہ تم نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ یہ سب چل کر نجران آئے اور افعی الجرہمی کے ہاں فروکش ہوئے۔ اونٹ والے نے چلا کر کہا کہ ان لوگوں نے میرا اونٹ لیا ہے۔ انہوں نے اس کا پورا پتہ اور نشان بتایا اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ جرہمی نے ان سے پوچھا کہ جب آپ صاحبوں نے اسے دیکھا تک نہیں، پھر کیوں کر اس کی واقعی صفت بیان کی؟ مضر نے کہا میں نے دیکھا کہ اس نے گھاس کو صرف ایک طرف سے چرا تھا اور دوسری سمت یوں ہی چھوڑتا چلا گیا، اس سے میں نے قیاس کیا کہ وہ ضرور کانا ہے۔ ربیہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے اگلے پیروں میں سے ایک کا نشان قدم پورا پڑا ہے، دوسرے کا ناقص ہے، اس سے میں نے قیاس کیا کہ بھینگا ہونے کی وجہ سے وہ ایک پاؤں پر دباؤ دے کر چلتا ہے۔ ایاد نے کہا چونکہ اس کی مینگنیاں ایک جگہ ڈھیر تھیں، میں نے قیاس کیا کہ اس کی دم نہیں، ورنہ دم ان کو بکھیر دیتی۔ انمار نے کہا میں نے جب دیکھا کہ وہ صرف گھنی جھاڑی میں چرتا تھا اور جلد ہی وہاں سے گزر کر دوسرے ایسے مقام کو چلا جاتا جہاں کا چارہ نرم اور کمزور ہوتا، میں نے قیاس کیا کہ وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگا ہے۔ آل نزار اور جرہمی، اس گفتگو کو سن کر جرہمی نے اونٹ والے سے کہا انہوں نے تیرا اونٹ نہیں لیا، تو جا کر تلاش کر اور اب ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ انہوں نے اپنا پتہ بتایا۔ اس نے ان کو خوش آمدید کہا اور کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ میرے پاس کسی ضرورت سے آئے ہیں۔ پھر اس نے ان کے لیے کھانا منگایا، سب نے مل کر کھانا کھایا اور شراب پی۔ مضر نے کہا اس سے بہتر شراب میں نے کبھی نہیں پی، مگر معلوم ہوتا ہے کہ انگور قبر پر پھلے تھے۔ ربیہ نے کہا میں نے آج سے بہتر کبھی گوشت نہیں کھایا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ جس جانور کا یہ گوشت ہے اس نے کتیا کا دودھ پیا ہے۔ ایاد نے کہا ہمارے میزبان سے زیادہ فیاض آدمی میری نظر سے نہیں گزرا، مگر یہ اس باپ کا بیٹا نہیں ہے جس کی اولاد ہونے کا یہ مدعی ہے۔ انمار نے کہا میں نے آج سے پہلے اپنی ضرورت کے لیے اس سے زیادہ نافع گفتگو نہیں سنی۔ جرہمی نے یہ بھی باتیں سن پائیں اور اسے بڑی بس حیرت ہوئی۔ اس نے اپنی ماں سے آ کر اپنا نسب دریافت کیا۔ اس نے کہا بے شک میں ایک بادشاہ کی بیوی تھی، اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، میں نے اپنے ایک مہمان کو موقع دیا اور اس سے میں حاملہ ہوئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے داروغہ سے شراب کو دریافت کیا کہ کہاں کی ہے۔ اس نے کہا یہ انگور کی بیل ہے جو میں نے تمہارے باپ کی قبر پر بوئی ہے۔ اب اس نے چرواہے
گوشت کی حقیقت پوچھی، اس نے کہا بے شک ایسی بکری کا ہے جس نے کتیا کے دودھ پر پرورش پائی تھی، اور اس وقت تک گلہ میں اور کوئی بکری جنی نہ تھی کہ اس کا دودھ اسے پلایا جاتا۔ جرہمی نے مضر سے پوچھا، کہیے آپ نے کیوں کر شراب اور اس کے پھل کو شناخت کیا کہ یہ قبر پر پھلا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ مجھے اس کے پینے سے سخت پیاس معلوم ہوئی۔ ربیہ سے پوچھا، تم نے گوشت کو کیوں کر شناخت کر لیا؟ اس کی بھی اس نے کوئی توجہ کر دی۔ اب اس نے پوچھا، اچھا بتائیے کہ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ ہمارے باپ نے ہم کو وصیت کی تھی۔ جرہمی نے سرخ خیمہ، دینار اور اونٹ جو سرخ تھے مضر کو دلوائے، سیاہ شامیانہ اور سیاہ گھوڑے ربیہ کو دلوائے، لونڈیاں جو بھوری تھیں اور ابلق گھوڑے ایاد کو دلوائے، اور زمین اور درہم انمار کو دلوائے۔ نزار بن معد کہا جاتا ہے کہ اس کی کنیت ابو ایاد تھی، اور ابو ربیہ بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کی ماں معانہ بنت جوشم بن جلمہ بن عمر تھی۔ اس کے دوسرے حقیقی بھائی کیز، کنادہ، سنام، حیدان، حیدر، قیادہ، جنید، جنادہ، کہم، عبد الرماح عرف اوف، شک اور قضاء تھے، اس لیے ماد کنیت کرتا تھا، اور کئی ایک لڑکے اس کی زندگی میں مر چکے تھے۔